پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے تحت دونوں ممالک اپنے اپنے تیل کے ذخائر کو مل کر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں اس آئل کمپنی کو طے کریں گی جو تیل کی تلاش کرے گی۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان اور امریکہ تیل تنصیبات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے جلد پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کرے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسی طرح دوسرے ممالک ٹیرف میں کمی کے لیے پیشکش کر رہے ہیں، اس سے تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان سے تجارتی ڈیل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ روز واشنگٹن میں کامیابی سے طے پانے والی تاریخی تجارتی ڈیل میں لیڈرشپ رول ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مزید لکھا کہ یہ تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط کرے گا اور اس معاہدے سے مستقبل میں پاک امریکہ پائیدار شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت، منڈی تک رسائی، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاک امریکہ معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف، خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والی ٹیرف میں کمی آئے گی۔ معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان توانائی، معدنیات، IT، کرپٹو کرنسی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی میسر آئے گی۔ امریکہ نے ایک ہی دن میں بھارت پر 2 بار بجلی گرا دی۔ ٹرمپ کی طرف سے بھارت پر 25% ٹیرف اور اضافی جرمانہ عائد کرنے کے بعد بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر بھی پابندی لگا دی۔ نئی دہلی میں صف ماتم بچھ گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ روس سے اکثریتی فوجی ساز و سامان خریدا ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھی وہ چین کے ساتھ روس کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ بھارت نے دوست ہونے کے باوجود ہم سے کم کاروبار کیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا تھا۔ بھارت ٹیرف کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا جو 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ ابھی تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت گزشتہ چند ماہ سے منصفانہ، متوازن اور باہمی مفاد کے تجارتی معاہدے پر 2 طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تجارتی بات چیت کے مقاصد حاصل کرنے کا ہمارا عزم برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مکمل اور جامع تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جنوبی کوریا امریکی معیشت میں $350 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان کے امریکہ سے تجارتی معاہدے کے ثمرات اسٹاک مارکیٹ میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,39,900 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ۔ پاکستان نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کے ترجمان کے مطابق نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے ژیکوان سینٹر سے راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے، زرعی نگرانی، ماحولیاتی تجزیے کے شعبوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ سیٹلائٹ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی، قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور جغرافیائی خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ یہ پاکستان کا دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے۔ پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 2018 میں چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے بھیجا گیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 5 سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خواتین نشست پر ضمنی انتخاب، پولنگ تاخیر کا شکار، جرگہ ہال کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر ریٹرننگ آفیسر کے فرائض انجام دیں گے۔ 5 امیدوار میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون سے مہتاب ظفر، جمعیت علماء اسلام پاکستان سے شازیہ، مشال اعظم PTI، سائمہ خالد بطور آزاد امیدوار حصہ لے رہی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے 145 اراکین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر احتجاج کے 10 مقدمات میں PTI کے 15 رہنما نامزد شیخ وقاص، کمل شوذب، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال اور کرنل صابر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 66 ملزمان غیر حاضر ہیں۔ 9 ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ حماد اظہر کا 9 مئی کیسز میں سرنڈر کرنے سے انکار، حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ حماد اظہر نے لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد حکمت عملی تیار کر لی۔ حماد اظہر پر لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں 50 سے زائد FIRs درج ہیں۔ حماد اظہر 9 مئی کے متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کے بیٹے شرائط پوری کر کے پاکستان آ سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو آنے سے حکومت کیوں روکے گی؟ پاکستان آنے کے لیے وزٹ، اجازت اور شرائط پوری کر کے آ سکتے ہیں۔ میں نے میڈیا پر ہی پڑھا ہے کہ والد نے منع کیا وہ نہ آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے بیٹے فیصلہ کر رہے ہیں تو بالکل پاکستان آئیں۔ ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی تشدد کی طرف رجوع نہ کرے۔ احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے، انہیں اس کی اجازت ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے 9 مئی اور 26 نومبر پھر برپا کرے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مودی کی ساکھ مٹی میں ملا دی۔ بھارتی وزیر اعظم اب بین الاقوامی مذاق بن چکے ہیں۔ بانی کے بیٹے پاکستان ضرور آئیں گے، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے۔ علیمہ خان کا دو ٹوک اعلان۔ کہتی ہیں نظام اس وقت ڈرا ہوا ہے کیونکہ بانی کے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیسز ختم ہونے چاہیے، جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں۔ ہم پر اتنے مقدمات ہیں، معلوم ہی نہیں کون سا مقدمہ کہاں درج ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف ہے۔ انہیں الزامات کے بجائے اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی۔ میاں والی کے علاقے پپلاں کچا گجرات میلے والی میں دریائی کٹاؤ کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ مزید 20 گھر دریا برد۔ ایک ماہ کے دوران بہہ جانے والے گھروں کی تعداد 50 ہو گئی۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ حکومت سے فوری امداد کی اپیل۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مزید گھر اور زمینیں دریا کی نظر ہو سکتی ہیں۔ گوجرانوالہ میں مونسون بارشوں کے باعث شہر میں بجلی کا نظام مکمل درہم برہم۔ لدھوالا وڑائچ گرجا کھی پورا فاروق گنج میں بجلی غائب ہو گئی۔ گھوٹکی میں دریائے سندھ کی سطح خطرناک حد تک بلند۔ درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ مکانات، مال مویشی اور کھڑی فصلیں تباہ۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ ایک بار پھر سپل ویز کھول دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نیلور ریسکیو، پولیس اور ایمبولینس عملہ مختلف مقامات پر تعینات۔ تمام اداروں اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ راولپنڈی غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی سدرا کیس کی تفتیش جاری۔ پولیس کو قبرستان میں لاش لانے کی CCTV فوٹیج مل گئی۔ پولیس نے CCTV فوٹیج میں آنے والے افراد کی شناخت کا عمل شروع کر دیا۔ شناخت ہونے والے افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع۔ قبرستان میں 15 سے زائد افراد تھے۔ لاش بردار لوڈر رکشے کو قبرستان کے اندر لایا گیا۔ شدید بارش کے باعث ملزمان قبرستان کمیٹی کے کمرے میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ملزمان نے لاش کو دفن کرنے کے بعد زمین ہموار کر دی۔